زمان مکان میں بھی نہیں. کیا بھائی استقبال ہے آپ کا؟ زمان مکان. السلام آپ علیکم ہو؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مجھے ایک سوال کرنا تھا. ایک مفتی صاحب ہے، وہ مطلب اللہ کہاں ہے اس کے متعلق یہ عقیدہ پروموٹ کر رہے ہیں، مطلب عقیدے کو سمجھا رہے. ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کائنات کو بنایا تو وہ کائنات میں کیسے ہو سکتا ہے. جی مطلب ان کا کہنے کے مطابق وہ کائنات سے باہر ہے اور وقت سے بھی باہر ہے. پھر وہی مفتی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ عرش کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے، جب عرش نہیں تھا تو وہ کہاں تھا. مطلب وہ کون سا عقیدہ پروموٹ کر رہے یا بیان کر رہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالی ان کا کہنا ہے کہ وہ کریشن کا، دنیا کا، یعنی کہ کائنات میں سمایا ہوا ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، ایسا وہ نہیں مان رہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے. یعنی جی جی مکسڈ نہیں مان رہے. حلول کا عقیدہ نہیں ہے ان کا کہ سب چیز جی مکسڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں تک بات صحیح ہے. لیکن عرش کے اوپر والی بات جو ہے نا، عرش آخری مخلوق، جو عرش جو سب سے اعلیٰ، سب سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوقات میں یہ سب سے یعنی آخری انتہا کیا ہے؟ عرش ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، فوقا اس کے اوپر ہے. تو اس میں کیا پرابلم ہے کسی کو؟ اس میں کیسے وہ چیز ٹکرا رہی ہے؟ آپ یہ بتائیے. تو پھر وہ یہی سوال کر رہے کہ جب عرش نہیں تھا اس وقت کہاں پہ تھا. یہ سوال ان کے لیے بنے گا اگر وہ کہیں گے دنیا میں ہے، ان کے لیے بنے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سوال ہمارے لیے ویلڈ سوال ہے. یہ سوال وہ نہیں پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے تو کلیئرلی بتایا کہ عرش کے اوپر ڈیپینڈ ہی نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ. جب عرش کے اوپر ہاں، ڈیپینڈ ہو تو یہ سوال بنتا ہے کہ بھائی عرش کے اوپر اگر جیسے کوئی، یہ سوال کب آتا ہے نا جب اگر کوئی کہے کہ عرش کے اوپر بیٹھا ہے تو عرش نہیں تھا تو کہاں تھا. تو ہم وہ بیٹھا ہے یا یہ نہیں، ہم کہتے ہیں فوقا، اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ اوپر، بلندی والا. ہاں، بلندی والا. اور الاعلیٰ، ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ، ہر اعتبار سے. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من فی السما، سما کیا ہے؟ ہاں، بلندی آسمان. والا. تو آسمان، سما کا جو ہے نا ایک ڈکشنری معنی بلندی بھی ہے، تو بلندی والا. اور یہ ہم دیکھ رہے تو ہمارے لیے سوال نہیں ہے ویلڈ. ہاں، جی کیسے ویلڈ آپ کو جی. لگ رہا ہے؟ کوئی سوال اس میں، کوئی سوال ہمارے لیے، ہمارا مطلب جو موقف ہے ہم اس کے یہ لیے نہیں مانتے نا کہ کس وہ طرح سے valid ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش سے ٹچ ہے. جی نہیں، ٹچ وغیرہ ہم اس کی کیفیت کے اوپر جاتے ہی نہیں ہے. اللہ عرش کے اوپر ہاں، مستوی ہے، فوقا اس کے اوپر ہے، کیسے ہمیں نہیں پتا. جو اس کے شایان شان ہے، اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اور ثم استوى ٹھیک ہے علی پھر العرش یہ. بھی دیا ہے نا. ثم استوى علی العرش 6 جگہوں پہ قرآن میں دیا ہوا ہے کہ پھر وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا. کیسے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ جو ان کی موقف ہے نا، ان کا جو موقف ہے، یہ بات کو آپ ہاں، سمجھیے کتنا بڑا پرابلم ہے یہ. جب وہ کہتے ہیں نا کہ مکان میں نہیں. ابھی سنو، دیکھو کتنا ڈینجرس بات ہے، کتنی ڈینجرس بات ہے. یہ لوگوں نے کیا کیا، ان کو یہ بات سمجھنے میں پرابلم ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، جو اللہ نے خود کے بارے میں کہا کئی جگہوں پہ قرآن میں، 7 جگہوں پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بتایا کہ جنت کے الگ الگ درجے ہیں، اور پھر سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. ہاں، یعنی کہ واضح حدیث میں باتیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. یعنی کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا عرش کا مطلب طاقت، تو عرش کا پورا ایک اس کا یعنی کس جگہ پہ عرش ہے یہ بھی بات آتی ہے، کس جگہ پہ عرش ہے یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے. لیکن آپ دیکھو کتنا خطرناک عقیدہ وہ بیان کر رہے ہیں، جو آپ نے ٹائٹل میں لکھا ہے نا، جو ان کا موقف ہے. کیا ہے وہ؟ ہاں. زمان مکان میں نہیں، میں بھی نہیں. یعنی کہ کیا کہنا چاہ رہے عرش ہیں؟ پہ بھی نہیں. کسی جگہ پہ نہیں. سنو، کسی جگہ پہ نہیں. اب آپ کو پتا ہے ایک مثال جو حماد بن زید، امام حماد بن زید رحمہ اللہ، انہوں نے بیان کی ایک مثال. وہ مثال میں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ جب جہمیوں کو پوچھا جاتا ہے، جی. جو جہمی فرقہ ہے، جو اللہ کی صفات کے انکار میں سب سے زیادہ شدید، کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ ایک پیڑ ہے ہماری جگہ پر جس پیڑ میں پتے نہیں ہیں، ہاں، وہ پیڑ میں ہاں. کھجور بھی نہیں ہے، ہاں، وہ پیڑ میں اس کی شاخیں بھی نہیں ہیں، اور وہ پیڑ میں تنا بھی نہیں ہے، تو پھر لاسٹ میں بات کیا نکلے گی؟ بتاؤ کیا بات نکلے گی لاسٹ میں؟ ایگزٹ آپ نہیں سوچو کرتا نا. نا. مطلب پیڑ میں پتے نہیں ہیں، پیڑ میں برانچز شاخیں بھی نہیں ہیں، پیڑ میں پھل بھی نہیں ہے، پیڑ میں تنا بھی نہیں ہے، تو لاسٹ میں بات کیا آ گئی؟ وہ ایگزٹ نہیں کرتا. ایگزٹ پیڑ نہیں ہی کرتے نہیں ہیں. ہے.
صحیح ہے نا, ہاں. پیڑ ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ کہاں ہے نا, وہ بارڈر تک پہنچ گئے کہ بس ایک طاقت ہے, طاقت, اللہ کے وجود کا انکار کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا خود کے تعلق سے, بس ایک وجود کی ایک صفت مانتے ہیں, لیکن بس اس کے بھی قریب آ گئے کہ ایک وجود ہے لیکن بس وہ ایک طاقت ہے. اور اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے تو کیا ہے, اللہ کا ہی انکار ہے. اللہ کا ہی انکار ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتنی ساری صفات کا انکار کر دیا نا. یہ صفات کا انکار کر دیا. وہ لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی, ان کی عقل کے مطابق نہیں لگتی ہے, اسی وجہ سے انکار کر دیا. اور آپ نے ایک بات اور ذکر کی, زمانے میں بھی نہیں ہے. یعنی کہ کیا کہنا جی چاہ جی, رہے ہیں, یعنی ماضی میں وقت کیا میں بھی مطلب, نہیں ہے. زمانے میں نہیں, یعنی کیا ماضی میں نہیں. زبان سے مراد وقت, وقت. ہاں, یعنی کہ اگر دیکھو گے جو وقت گزر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا میں زمانہ ہوں, میں وقت ہوں. تو یہاں پہ کہے زمانے میں بھی نہیں ہے, یعنی کہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے. یہ انکار کے بہت قریب پہنچ رہے, اللہ کے وجود کے انکار کے بارڈر لائن کے اچھا قریب وہ آ لوگ, گئے, وہاں تک لے کے شیخ وہ چلے لوگ گئے. یہ اس لیے کیوں جی جی. کہتے, ایک بھی اس کی وجہ یہ بتاتے وہ لوگ, کیونکہ جو اللہ کو وہ لوگ مادی نہیں مانتے, مادی چیز نہیں ہے. بولے یہ سب جو رول اپلائی جو ہوتا ہے نا, کہ زمان اور مکان کہاں ہے, کس جگہ ہے, وہ مٹیریل, مطلب جو مٹیریل چیز ہے, مادی چیز ہے, اس کے لیے یہ قانون اپلائی ہوتا ہے, یہ رول اپلائی ہوتا ہے. لیکن جب اللہ وہ مٹیریل ہے ہی نہیں, مادی چیز ہے ہی نہیں, تو اس کے لیے یہ چیز کہنا ہی کہ وہ کہاں ہے, کس جگہ پہ ہے, کون سے ٹائم میں, یہ تو سوال ہی نہیں سوال یہ بنتا ہے. پیدا ہوتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کے رسول نے کیوں پوچھا ان اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مادی جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک اصول پہلے سے بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ وارد نہیں ہوا ہے, ہم اس کو اثباتاً نفیاً دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرتے. تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ عقیدہ کوئی آ کر کے کہے نا کہ اللہ کے رسول نے جو عین اللہ کہا, پھر کہنا غلط ہے, کیونکہ اصولاً تو یہی عقیدہ اشارہ کہ عین اللہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ہے نہیں, تو اس کے لیے عین اللہ پوچھنا ہی غلط ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ پوچھنا غلط ہے کہ اللہ کہاں ہے, تو پھر اللہ کے رسول نے کیوں پوچھا, کہ اللہ کے رسول نے غلط سوال کیا. نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا, جب اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور اللہ آسمانوں کے اوپر ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب کو صحیح بھی قرار دیا. نہ صرف صحیح قرار دیا بلکہ اس کی بنیاد پر اس کو مومنہ قرار دیا. تو اگر یہ سوال کرنا غلط ہے عین اللہ, تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب کیا, ایک غلط جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط سوال کیا. اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے, بعد میں آنے والے فلاسفہ اچھے سے سمجھ گئے کہ ان کے سمجھ میں تو آیا ہے کہ عین اللہ کہنا غلط ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین اللہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں, یا بعد میں آنے والی یہ فلسفی, کون بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ جی, صحیح بات ہے. اچھا یہ بات جیسے آپ نے کہی کہ مادی ہے یا نہیں ہے, تو اس کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے کوئی, ہے نا؟ نہیں, ہم وہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے ہیں جو اللہ یا اس کے رسول نے استعمال نہیں کیا. مادہ کا لفظ نہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظاً آیا ہے, مطلب اثباتاً آیا کہ اللہ تعالیٰ مادہ ہے, نہ نفیاً آیا کہ اللہ تعالیٰ مادہ نہیں ہے. تو جو لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا ہے, اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرتے, ہم استعمال ہی نہیں کرتے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے. جو ان کی جو بات ہے شیخ, میں استعمال آپ کر تک رہا تھوڑی ہے, پہنچا ہاں دینا چاہتا ہوں, جو ان کی بات ہے جی, میں پہلے جو تھوڑی پہنچا استعمال دینا کر چاہتا رہا ہے ایسا لفظ, ہم اس سے اس کا معنی پوچھیں گے کہ مادہ کا معنی آپ کے نزدیک کیا ہے. اگر وہ معنی نصوص کے اعتبار سے صحیح ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے, تب یہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے غلط ہے, تو ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے, یہ کوئی ایسا معنی استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے غلط ہے, تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ معنی غلط ہے. تو ہم جو لفظ اللہ کے لیے وارد ہوا ہی نہیں ہے, وہ ہم وارد ہی نہیں, ہم اس کو لے کر کے نہیں آتے ہیں. وہ لفظ ہم یہ کہیں گے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مادہ یا مادہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ سامنے والا مادہ بول کر کے کیا مراد لینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, وجود کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کو موجود مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. جو لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے وارد ہی نہیں ہے, وہ آیا ہی نہیں ہے, ہم اس کی نہ نفی کرتے نہ اس بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے نہ اس کو نفیاً وارد لایا ہے نہ اس باتاً وارد لایا. البتہ جو اس لفظ استعمال کر رہا ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارے اس سے کیا مراد ہے. اگر اس کا معنی صحیح ہے, قرآن و سنت کے موافق ہے, تو مان لیتے ہیں, اور اگر اس کا معنی غلط ہے تو نہیں مانتے. جی, وہ لوگ اس لیے بھی کہتے ہیں شیخ کہ اگر ہم مادی مانیں گے تو پھر وہ اللہ کی مثل ہوگی نا, مادہ. میں نے اس لیے کہا نا مادی کو مانیں گے اللہ نہیں کے مانیں گے, ہم بول ہی نہیں رہے بھائی. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ مادی ہے نہیں ہے, یہ ہم الفاظ ہی استعمال نہیں کرتے ہیں نا. یہ بات تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات مانتے ہیں اور اس کو اس کی مخلوق کے مشابہ نہیں مانتے.
ٹھیک ہے بارک اللہ. میں سمجھتا ہوں بھائی جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے وجود مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وجود مانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ مانتے ہیں. جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی ذات مانتے کہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں مانتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں مخلوق کی ذات ہے یہ مانتے کہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں مانتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اچھا اللہ کی ذات ماننے سے اور مخلوق کی ذات ماننے سے کیا دونوں کے درمیان مشابہت اور تمثیل نہیں ہو گئی؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں, اللہ کی ذات ہے مخلوق کی بھی ذات ہے, لیکن اللہ کی ذات مخلوق کی ذات سے الگ ہے. تو ہم کہتے ہیں یہی معاملہ صفات کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اور مخلوق کی بھی صفات ہے, پر اللہ کی صفات مخلوق کی صفات سے الگ ہے. جی بہترین پوائنٹ آپ نے جیسے ذات ماننے سے مخلوق سے مشابہت لازم نہیں آتی, ویسے صفات ماننے سے بھی مخلوق سے مشابہت لازم نہیں آتی. بھائی جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, کیا اللہ تعالیٰ کا وجود مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہ مانتے ہیں. صفت وجود تو ہر کوئی مانتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا صفت وجود ہے, مخلوق بھی موجود ہے, دونوں کو صفت وجود حاصل ہے, پر دونوں کا وجود ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صفات میں ایک دوسرے سے مختلف, ذات میں ایک دوسرے سے مختلف ہے, ویسے صفات میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے. جی آپ کی اچھا زید بھائی, بہت اچھی کمنٹ بھائی. جی بارک اور اللہ اس سے فیکم. میرا ایک اچھا ذہن بھی زید کھل بھائی گیا یہ کہ بہت سی چیز اپنی ہاں صفات میں یکتا ہے, تو پھر کیا ہم اللہ کو بھی ظاہر سی اپنی بات ہے. صفات میں یکتا ہاں ماننے سے انکار کر دیں گے؟ نہیں, آپ جی مخلوق میں دیکھیں نا, مخلوق میں بہت سارے الفاظ ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کا حقیقت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. جیسے ہم اپنی آنکھ کو بھی آنکھ کہتے ہیں, الو کی آنکھ کو بھی آنکھ کہتے ہیں. تو کیا الو کی آنکھ کو آنکھ کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ الو کی آنکھ ہماری آنکھ کی طرح ہے؟ نہیں نا. الو کو دیکھنے کے لیے اندھیری کی ضرورت ہوتی ہے, ہم کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم الو کی آنکھ کو بھی آنکھ کہہ رہے ہیں, اپنی آنکھ کو بھی آنکھ کہہ رہے ہیں. ایک جیسا لفظ استعمال کرنے سے حقیقت ایک جیسی نہیں ہو جاتی ہے, مشابہت ایک جیسا لفظ استعمال کرنے سے نہیں لازم آتا ہے. تو جب مخلوق میں بھی ایک جیسا لفظ استعمال کرنے سے تشبیہ لازم نہیں آتی, تو خالق کے لیے اگر وہ لفظ استعمال کیا جائے جو مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس سے تشبیہ کیسے لازم آئے گی؟ جی صحیح ٹھیک ہے. ٹھیک ہے امید کرتا ہوں. اچھا زید بھائی, یہ جو بھائی آئے تھے جنہوں نے وہ